رحمت اور برکت سے اگلی صبح تک میری سانس بحال ہونے لگی تھی اور ڈاکٹروں کو لگا کہ اب مجھے کوما سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ جب میں آخرکار ہوش میں آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں اپنی سونگھنے کی حس کھو چکا تھا۔ ایک نرس نے میری سونگھنے کی صلاحیت جانچنے کے لیے مجھے اپنی ناک صاف کرنے اور ایک ایپل جوس کے ڈبے کو سونگھنے کے لیے کہا۔ میری سونگھنے کی حس واپس آ گئی، لیکن سب کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ ناک صاف کرنے کے عمل نے میری آنکھ کے ساکٹ میں موجود فریکچرز کے ذریعے ہوا کو دھکیل دیا، جس کی وجہ سے میری بائیں آنکھ باہر کی طرف نکل آئی۔ میری آنکھ محض پلکوں اور آنکھ کو دماغ سے جوڑنے والی آپٹک نرو کے ذریعے اپنی جگہ پر رکی رہی۔ آنکھ کے ماہر نے بتایا کہ جیسے جیسے ہوا باہر نکلے گی میری آنکھ آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر واپس آ جائے گی، لیکن یہ کہنا مشکل تھا کہ اس میں کتنا وقت لگے گا۔ مجھے 1 ہفتے بعد سرجری کے لیے بلایا گیا تاکہ میرے جسم کو مزید صحت یاب ہونے کا وقت مل سکے۔ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی باکسنگ میچ میں بری طرح مار کھا چکا ہوں، لیکن مجھے ہاسپٹل سے گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ میں ٹوٹی ہوئی ناک، چہرے کی نصف درجن ہڈیوں کے فریکچر اور بائیں آنکھ کی سوجن کے ساتھ گھر واپس آیا۔ اگلے چند مہینے بہت مشکل تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری زندگی رک گئی ہو۔ کئی ہفتوں تک مجھے ڈبل ویژن تھا، میں سیدھا دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ 1 مہینے سے زیادہ وقت لگا، لیکن بالآخر میری آنکھ اپنی جگہ واپس آ گئی۔ دوروں اور بینائی کے مسائل کی وجہ سے مجھے دوبارہ گاڑی چلانے کے قابل ہونے میں 8 ماہ لگے۔ فزیو تھراپی میں بنیادی جسمانی حرکات کی مشق کرتا، جیسے کہ سیدھی لائن میں چلنا۔ میں اپنی چوٹ کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، لیکن کئی بار ایسا محسوس ہوا جیسے میں مایوسی اور بے بسی میں ڈوب رہا ہوں۔ جب میں 1 سال بعد دوبارہ بیس بال کے میدان میں واپس آیا تو مجھے شدت سے احساس ہوا کہ مجھے ابھی کتنا فاصلہ طے کرنا ہے۔ بیس بال ہمیشہ میری زندگی کا ایک اہم حصہ رہا تھا۔ میرے والد سینٹ لوئس کارڈینلز کے لیے بیس بال مائنر لیگ کھیل چکے تھے اور میں بھی پروفیشنل کھلاڑی بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ مہینوں کی بحالی کے بعد میں سب سے زیادہ جس چیز کا خواہش مند تھا وہ یہ تھی کہ میں دوبارہ میدان میں واپس جا سکوں، لیکن بیس بال میں میری واپسی آسان نہیں تھی۔ جب سیزن کا آغاز ہوا تو میں واحد جونیئر تھا جسے واسٹی بیس بال ٹیم سے نکال دیا گیا۔ مجھے جونیئر واسٹی میں سوفومور کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ میں 4 سال کی عمر سے کھیل رہا تھا اور ایک ایسے شخص کے لیے جس نے اس کھیل پر اتنا وقت اور محنت صرف کی تھی، یہ لمحہ بے حد شرمندگی کا باعث تھا۔ مجھے وہ دن آج بھی صاف یاد ہے جب مجھے ٹیم سے نکالا گیا تھا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر رونے لگا اور ریڈیو پر کوئی ایسا گانا تلاش کرنے لگا جو میرے جذبات کو سنوار دے۔ خود پر 1 سال تک شک کرنے کے بعد میں سینئر سال میں واسٹی ٹیم میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن مجھے شاذ و نادر ہی میدان میں کھیلنے کا موقع ملا۔ مجموعی طور پر میں نے ہائی اسکول واسٹی بیس بال میں صرف 11 اننگز کھیلی، جو بمشکل ایک مکمل میچ کے برابر تھیں۔ اپنے ناقص ہائی اسکول کیریئر کے باوجود میں اب بھی یقین رکھتا تھا کہ میں ایک عظیم کھلاڑی بن سکتا ہوں، اور میں جانتا تھا کہ اگر حالات بہتر ہونے ہیں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہی ہے۔ فیصلہ کن موڑ میری چوٹ کے 2 سال بعد آیا، جب میں ڈینیسن یونیورسٹی میں کالج شروع کرنے کے لیے گیا۔ یہ ایک نیا آغاز تھا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں میں نے پہلی بار چھوٹی چھوٹی عادات کی حیرت انگیز طاقت کو دریافت کیا۔ ڈینیسن یونیورسٹی میں داخلہ لینا میری زندگی کے بہترین فیصلوں میں سے ایک تھا۔ میں بیس بال ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور اگرچہ پہلے سال میں میرا نام فہرست کے آخر میں تھا، پھر بھی میں بے حد خوش تھا۔ میرے ہائی اسکول کے برے دنوں کے باوجود میں کسی نہ کسی طرح کالج ایتھلیٹ بننے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چونکہ مجھے فوراً بیس بال میں نمایاں مقام ملنے والا نہیں تھا،
اس لیے میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے پر توجہ دی۔ جب میرے ساتھی رات گئے تک جاگتے اور ویڈیو گیمز کھیلتے تھے، میں نے اچھی نیند کی عادات اپنانے کا فیصلہ کیا اور ہر رات جلدی سونے کی عادت بنا لی۔ کالج کے ہاسٹل کے بکھرے ہوئے ماحول میں نے اپنا کمرہ صاف اور ترتیب میں رکھنے کی خاص کوشش کی۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں تھیں، لیکن انہوں نے مجھے اپنی زندگی پر قابو پانے کا احساس دلایا۔ میں دوبارہ خود پر اعتماد محسوس کرنے لگا۔ یہ بڑھتا ہوا یقین کلاس روم میں بھی محسوس ہونے لگا، جہاں میں نے اپنی پڑھائی کی عادات کو بہتر کیا اور پہلے سال میں سیدھے A گریڈ حاصل کیے۔ عادات دراصل وہ رویہ یا معمول ہے جو باقاعدگی سے اپنایا جاتا ہے اور اکثر لاشعوری طور پر دہرایا جاتا ہے۔ ہر سیمسٹر کے ساتھ میں نے چھوٹی لیکن مسلسل بہتر ہونے والی عادات کو اپنانا جاری رکھا اور آخرکار وہ نتائج حاصل کیے جن کا میں نے ابتدا میں تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مثال کے طور پر، میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں باقاعدگی سے وزن اٹھانے کی عادت اپنائی اور آنے والے سالوں میں میرے 6 فٹ 4 انچ کے دبلے جسم کا وزن 170 پاؤنڈ سے بڑھ کر 200 پاؤنڈ ہو گیا، جو کہ مضبوط اور متناسب تھا۔ جب میرا دوسرا سال آیا تو میں نے پچنگ سٹاف میں ایک مستقل حیثیت حاصل کر لی۔ جونیئر سال تک مجھے ٹیم کیپٹن منتخب کیا گیا اور سیزن کے اختتام پر مجھے آل کانفرنس ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ لیکن یہ میرا سینئر سال تھا جب میری نیند کی عادات، مطالعے کی عادات اور طاقت بڑھانے کی تربیت نے واقعی نتائج دینا شروع کیے۔ 6 سال بعد جب میں بیس بال کے بیٹ سے چوٹ کھا کر ہاسپٹل پہنچا تھا اور کوما میں چلا گیا تھا، میں ڈینیسن یونیورسٹی کا بہترین میل ایتھلیٹ منتخب ہوا اور ESPN اکیڈیمکس آل امریکہ ٹیم میں شامل کیا گیا۔ یہ اعزاز پورے ملک کے صرف 33 کھلاڑیوں کو دیا جاتا ہے۔ جب میں نے گریجویشن کی تو میرا نام اسکول کی ریکارڈ بکس میں 8 مختلف کیٹیگریز میں شامل تھا۔ اسی سال مجھے یونیورسٹی کا سب سے بڑا تعلیمی اعزاز پریزیڈنٹ گولڈ میڈل بھی دیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ اگر یہ کچھ شیخی بکھارنے جیسا لگے تو آپ مجھے معاف کریں گے۔ سچ کہوں تو میرے کھیلوں کے کیریئر میں کوئی تاریخی یا غیر معمولی چیز نہیں تھی۔ میں کبھی پیشہ ورانہ سطح پر نہیں کھیل سکا، تاہم جب میں ان سالوں کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں نے ایک ایسی چیز حاصل کی جو شاید اس سے بھی زیادہ نایاب ہے۔ میں اپنی مکمل صلاحیتوں کو بروئے کار لایا اور میرا ماننا ہے کہ اس کتاب میں موجود تصورات آپ کو بھی اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر استعمال کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ہم سب زندگی میں چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ چوٹ ایک بڑا چیلنج تھا اور اس تجربے نے مجھے ایک نہایت اہم سبق سکھایا۔ جو تبدیلیاں ابتدا میں چھوٹی اور غیر اہم لگتی ہیں، اگر آپ انہیں مسلسل اپنائے رکھیں تو وہ غیر معمولی نتائج میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ہم سب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن طویل مدت میں ہماری زندگی کا معیار ہماری عادات کے معیار پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر آپ وہی پرانی عادات اپنائے رکھیں گے تو وہی پرانے نتائج حاصل ہوں گے، لیکن بہتر عادات اپنا کر کچھ بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ شاید کچھ لوگ راتوں رات غیر معمولی کامیابی حاصل کر لیتے ہوں، لیکن میں نے ایسے کسی شخص کو نہیں جانا اور میں خود بھی ایسا نہیں ہوں۔ میری طبی طور پر پیدا کی گئی بے ہوشی سے لے کر اکیڈیمک آل امریکن بننے تک کا سفر کسی ایک بڑے لمحے پر منحصر نہیں تھا، بلکہ بے شمار چھوٹی کامیابیوں اور معمولی پیش رفت پر مشتمل تھا۔ میں نے ترقی کا یہی طریقہ اپنایا۔ میرے پاس یہی واحد راستہ تھا کہ میں چھوٹے پیمانے پر آغاز کروں۔ یہی حکمت عملی میں نے کچھ سال بعد اس وقت بھی اپنائی جب میں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور اس کتاب پر کام کرنے لگا۔ نومبر 2012 میں نے jamesclair.com پر مضامین شائع کرنا شروع کیے۔ کئی سالوں سے میں اپنی عادات پر ذاتی تجربات کے بارے میں نوٹس لے رہا تھا۔ اب میں انہیں عوامی سطح پر شیئر کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے ہر پیر اور جمعرات کو ایک نیا مضمون شائع کرنے کا سلسلہ شروع کیا
چند مہینوں میں اس سادہ سے لکھنے کے معمول نے مجھے میرے پہلے 1000 ای میل سبسکرائبرز تک پہنچا دیا اور 2013 کے اختتام تک یہ تعداد 30,000 سے تجاوز کر گئی۔ 2014 میں میری ای میل لسٹ 1 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز تک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے یہ انٹرنیٹ پر تیزی سے بڑھنے والے نیوز لیٹرز میں سے ایک بن گئی۔ جب میں نے 2 سال پہلے لکھنا شروع کیا تھا تو میں خود کو ایک نو آموز سمجھتا تھا، لیکن اب میں عادات کے ماہر کے طور پر پہچانا جانے لگا تھا۔ یہ ایک نیا لقب تھا جو مجھے خوش تو کرتا تھا لیکن ساتھ ہی عجیب سا بھی لگتا تھا۔ میں نے کبھی خود کو اس موضوع کا استاد نہیں سمجھا، بلکہ میں ہمیشہ اپنے قارئین کے ساتھ مل کر تجربات کرنے والے شخص کے طور پر کام کرتا رہا۔ 2015 میں میرے ای میل سبسکرائبرز کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ گئی اور میں نے پینگوئن رینڈم ہاؤس کے ساتھ ایک کتاب لکھنے کا معاہدہ کر لیا، وہی کتاب جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ جیسے جیسے میرا قارئین کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، ویسے ویسے میرے لیے کاروباری مواقع بھی بڑھنے لگے۔ مجھے تیزی سے اعلیٰ کمپنیوں میں عادات کی تشکیل، رویے میں تبدیلی اور مسلسل بہتری کے سائنسی اصولوں پر بات کرنے کے لیے مدعو کیا جانے لگا۔ میں نے امریکہ اور یورپ میں مختلف کانفرنسوں میں کلیدی خطبات یعنی کی نوٹ سپیچز دینے شروع کر دیے۔ 2016 میں میرے مضامین باقاعدگی سے معروف اشاعتوں جیسے ٹائم، انٹرپرینور اور فوربس میں شامل ہونے لگے۔ حیرت انگیز طور پر اس سال میرے مضامین 8 ملین سے زائد افراد نے پڑھے۔ NFL، NBA اور MLB کے کوچز نے میرے کام میں دلچسپی لینا شروع کی اور اسے اپنی ٹیموں کے ساتھ شیئر کیا۔ 2017 کے آغاز میں نے ہیبٹس اکیڈمی کا آغاز کیا، جو تنظیموں اور افراد کے لیے ایک بہترین تربیتی پلیٹ فارم بن گیا جو اپنی زندگی اور کام میں بہتر عادات اپنانا چاہتے تھے۔ فارچون 500 کمپنیاں اور ابھرتی ہوئی اسٹارٹ اپس اپنے رہنماؤں کو نامزد کرنے اور عملے کی تربیت کے لیے اس میں داخلہ لینے لگیں۔ مجموعی طور پر 10,000 سے زائد رہنما، مینیجرز، کوچز اور اساتذہ ہیبٹس اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہوئے اور ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے عملی زندگی میں عادات کو کامیابی سے اپنانے کے طریقے کے بارے میں بے شمار سبق سیکھنے کو ملے۔ جب میں نے 2018 میں اس کتاب کو حتمی شکل دی تو jamesclear.com ہر ماہ لاکھوں وزٹرز حاصل کر رہا تھا اور تقریباً 5 لاکھ افراد میرے ہفتہ وار ای میل نیوز لیٹر کو سبسکرائب کر چکے تھے۔ یہ ایک ایسی تعداد تھی جو میرے ابتدائی اندازوں سے کہیں زیادہ تھی اور جس کے بارے میں خود بھی حیران تھا کہ اسے کیسے بیان کروں۔